بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ جو حالات آج ملک میں ہیں اس میں خطرہ ہے کہ بہت انتشار نہ پھیل جائے، عوام کو تحمل اور بردباری کا ثبوت دینا ہوگا۔ امن ملک میں قائم رکھنا ہم سب کے مفاد میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج فیصلہ کی گھڑی بھی آ پہنچی ہے۔ امریکہ کی غلامی ہماری قوم کی خواہش نہیں، لیکن ہمارے ملک کے ارباب اختیار نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ ان کے اقتدار کا بقا امریکہ کی خوشنودی سے وابستہ ہے۔ ہر دور میں ہمارے لیڈرز نے اپنے آپ کو امریکہ کے آگے سرنگوں کیا اور ملک کے وقار کی تذلیل کی۔ جنرل مشرف کا دیکھ لیں، انہوں نے اپنے اقتدار کو بقا دینے کے لیے امریکہ کے تمام جتنے بھی ان کی ضروریات تھیں، ان کے مطالبات تھے، وہ پورے کیے اور ملک کا بے پناہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت آئی اور میمو گیٹ کا واقعہ ہوا، جس کا عدالتی تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک سچائی پہ مبنی کہانی تھی اور حسین حقانی اس کا مرکزی کردار تھا زرداری صاحب کی معاونت کرنے کے لیے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ نواز شریف صاحب کا یعنی پی ایم ایل این کا دور آتا ہے، اس میں کشمیر کا نام لینا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بھارت کے ساتھ ہر طرح کے خفیہ تعلقات رکھے جاتے ہیں، کبھی نیپال میں خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کبھی لاہور میں، اور اس طرح ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا جاتا ہے۔ جب پاکستان کارگل کی جنگ لڑ رہا تھا تو اس وقت بھی آپ کے فوجی، آپ کے جوان اس جنگ میں اپنے جانیں نذرانہ پیش کر رہے تھے، اور میاں صاحب واجپئی کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات چیت اکثر کرتے رہتے تھے۔ کم از کم 2 یا 3 دفعہ تو بات ہوئی ہے۔ وہ کیا بات تھی کسی کو کوئی علم نہیں۔ اب نظر یہ آتا ہے کہ اس ملک میں حالات کچھ عجیب نہج پہ پہنچ چکے ہیں، جہاں پیسہ ہی ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر بن چکا ہے۔ عمران خان کی حکومت کا انجام دیکھتے ہوئے میں یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ پیسے کے بل بوتے پہ یہاں کوئی بھی حکومت گرائی جا سکتی ہے۔ جب بھی کبھی آپ کے دشمن یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے یہاں پہ حکومت کو گرانا ہے، تو وہاں پہ ان کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکلات نہیں ہوں گی، صرف پیسہ لگانا ان کو ضروری ہوگا۔ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک نئی تاریخ رقم کی گئی، جہاں پلیٹ میں رکھ کے چند کرپٹ خاندانوں کو دوبارہ اقتدار مہیا کیا گیا، سونپا گیا۔ کل تعداد جو ہماری اسمبلیوں میں لوگ ہیں وہ کوئی 1500 کے قریب بنتے ہیں، جو پروونشل اور ہماری نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں۔ 1500 لوگوں کے ہاتھ میں آپ کے ملک کا پورا مقدر موجود ہے۔ وہ اس کو پاؤں کے تلے رون دیں یا جو جی چاہے کر لیں۔ ان میں سے 200 کے قریب تو وہ لوگ ہیں، 200-250 کے قریب، جو ہر دور میں اپنی پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ کام وہ الیکشن سے پہلے کرتے ہیں، اور جہاں جس پارٹی سے ان کو کوئی اچھا تحفہ ملتا نظر آتا ہے، ان کو نظر آتا ہے کہ اقتدار میں کچھ حصہ ان کو بھی ملے گا، تو وہ اپنی پارٹی بدل لیتے ہیں۔ لیکن کرپشن سب کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ عمران خان کے دور کا یہی مسئلہ تھا کہ جب اس نے کرپشن کے اوپر ہاتھ سخت رکھا
تو ہر کوئی ناراض تھا، کیونکہ کرپشن ختم کرنا تو کسی کا بھی مقصد حیات نہیں تھا۔ اس آئیڈیالوجی میں عمران خان مجھے تنہا نظر آئے۔ 200-250 تو پارٹیاں بدلنے والے لوگ، اور پھر ایک طبقہ جو کہ جب پیسہ لگے تو وہ اپنا ضمیر اور ایمان بیچ کے اپنی سائیڈ بھی بدل لیں۔ کیا یہ ہمیں قبول ہے؟ کیا ضرورت نہیں ہے کہ ایسے آدمیوں کو، ایسے لوگوں کو سوسائٹی اپنے اندر اچھوت بنا دے، ان کا ایک ایسا عبرتناک انجام ہو کہ ان کو محسوس ہو کہ آج کوئی پاکستانی ان کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ ایک پرامن ری ایکشن ہے جو کہ انسان کی زندگی جیتے جی تنگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہر آدمی سوسائٹی میں اپنے لیے عزت مانگتا ہے، لیکن جب عزت اس کے ہاتھ سے لے لی جائے اور اس کو ایک نشان عبرت بنا دیا جائے دوسرے لوگوں کے لیے، تو پھر وہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی یہ چیزیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں اس ملک کی سیاست ہے، جس کو جب چاہیں تہس نہس کر دیں، اور جب چاہیں 22 کروڑ عوام پاکستان کے ان کی اپنی رائے کو بے معنی بنا کے رکھ دیں۔ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک کی آزادی آج خطرے میں ہے۔ خطرات بہت مختلف قسم کے ہیں، لیکن آپ کی آزادی خطرے میں ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے اس ملک میں کوئی تقرری میرٹ پہ نہیں کی گئی۔ ہر ادارے میں منظور نظر لوگ ہیں جو اپنے آقاؤں کی خدمت کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار بیٹھے۔ اگر آقا کرپشن کرتے ہیں تو یہ لوگ بھی کرپشن کرتے ہیں، اور اپنے آقاؤں کی کرپشن کو چھپانے کے لیے ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ان 3.5 سالوں میں باوجود عمران خان کے بلند بانگ نعرے اور بہت زبردست قسم کی خواہش کہ کرپٹ لوگوں کے خلاف ایکشن کیا جائے، وہ ناکام ہوا، کیونکہ کرپٹ مافیا کہیں زیادہ مضبوط تھی، اس کی جڑیں بڑی گہری، اور وہ آپ کے نظام کو چند لمحوں میں تلپٹ کر کے رکھ سکتی ہے اگر آپ اس پہ اوپر ہاتھ ڈالیں۔ پورا نظام آج کرپٹ مافیا نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارا ہر طبقہ اس وقت اپنے ملک کی تباہی میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ آپ وکلا کو دیکھ لیں، بار کونسل سیاسی آقاؤں کی اعلی کار بنی ہوئی ہیں۔ کیا سپریم کورٹ کے بار ایسوسی ایشن کے صدر، ان کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا اس کام کے لیے کہ جو لوگ آرٹیکل 62 63 کے تحت نااہل ہوئے ہیں، وہ تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا جائے؟ ظاہر ہے کہ اس میں میاں صاحب کو فائدہ پہنچانا ان کی بنیادی خواہش تھی۔ اور ہر ایسے کام میں جہاں کرپٹ آدمی کو بچانا ہو، جہاں آپ نے دھونس دھمکی سے کام چلانا ہو، آپ دیکھیں گے وہاں بار کونسلیں آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گی۔ عام آدمی کا شعور سو چکا ہے، یہ ایک اور آپ کے ملک کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس شعور کے سو جانے کی وجہ سے کرپٹ آدمی آج سوسائٹی کا سب سے معتبر آدمی ہے۔ اس کی جیب میں مال ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، جس سے وہ لوگوں کو خرید سکے، ان کے ضمیر خرید سکے۔ اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں کہ وہ پیسہ کمایا کیسے گیا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ کوئی وقت تھا کہ جب کسی کے بارے میں یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ رشوت کھاتا ہے، تو سوسائٹی میں شریف لوگ، ایماندار لوگ اس سے دور بھاگتے تھے، اس کے ہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ آج حالات بدل چکے ہیں۔ اگر ہمارے ارباب اختیار
وہ کرپٹ ہو گئے یا ان کے ضمیر سو چکے ہیں، تو پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے ہوش حواس بھی سو چکے ہیں، کیونکہ ان کو ان سے کوئی گھن نہیں آتی، کوئی نفرت نہیں ہوتی۔ اب آپ بات کریں بیرونی خطرات کی۔ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ تو کوئی بھی موقع اس کو اس ملک میں ملے جہاں وہ پاکستان کا نقصان کر سکتا ہے تو وہ کرے گا۔ اس میں مجھے کوئی بھی سازش ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر پاکستان میں سیاسی انتشار ہے تو بھارت اس سے بھی فائدہ اٹھائے گا، لیکن آج کے انتشار میں مین پلیئر امریکہ تھا۔ جس خط کا ذکر کیا گیا وہ خط موجود ہے، بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں، اور اس خط کے اندر جو دھمکی ہے نو کانفیڈنس ووٹ کے یا موشن کے حساب سے وہ بالکل موجود ہے، اور تبھی سیکورٹی کونسل کے تمام سیکورٹی کمیٹی کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے تمام رکن نے اس بات پہ اتفاق رائے کیا کہ ہمیں امریکہ سے احتجاج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں شدید قسم کی مداخلت ہے، اور جو الفاظ استعمال ہوئے وہ شرمناک ہیں۔ اس کے بارے میں میڈیا میں مختلف لوگ وہ خط کے مندرجات اپنے ٹویٹس وغیرہ میں دے چکے ہیں۔ اب جو سازش ہے وہ کہیں گہری سازش ہے، یا اگر امریکہ کا ملوث ہونا دیکھا جائے تو وہ کہیں زیادہ ہے، جو عوام کو غالباً اندازہ نہیں، ان کو پتہ نہیں۔ اسلام آباد میں جو امریکہ کی ایمبیسی، اس کی بلڈنگ یا اس کا جو سٹرکچر ہے، وہ ان کی عام ضرورت سے کئی گنا بڑا ہے۔ اس میں 1,500 سے 2,000 فوجیوں کے رکھنے کا انتظام موجود ہے، بیسمنٹ ہے اور بلڈنگ ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ شاید یہ ایشیا کی سب سے بڑی ایمبیسی ہے۔ آفٹر آل امریکہ کو یہاں پہ اتنی بڑی ایمبیسی بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیوں وہ اتنی کیپیسٹی رکھے گا جس میں کہ ان کے فوجی آ کے ٹھہر سکیں یا کوئی بھی آ کے ٹھہر سکے؟ یہ کس نے اجازت دی؟ کیوں دی؟ میں نہیں جانتا، لیکن اگر اجازت دے دی ایک دفعہ تو پھر آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ امریکہ کا آپ کے کرپٹ سیاسی عناصر کے ساتھ تو تعلق وہ تو سامنے آیا، آپ کو پتہ ہے، ان کے ملنے ملانا، ان کا آنا جانا۔ لیکن دو اور طبقے ہیں جو کہ جن میں امریکہ کا سرایت کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ ایک تو ہمارے دینی علماء حضرات یا مولوی حضرات۔ ابھی ایک آدھ دن پرانی بات ہے کہ لاہور سے خبریں آئیں کہ علماء کو جمع کر کے امریکہ کے لاہور کے کونسل خانے نے ان کی افطاری پارٹی کی اور وہاں پہ تقریر وغیرہ بھی کی، ان سے بات چیت روابط رکھے۔ یہ وہ انتہائی سینسٹیو طبقہ ہے جس کے اندر امریکہ اپنی انگریس بنا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے تمام اسلامی ممالک سے کہیں زیادہ پاکستان میں ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ نہ صرف فعال ہے، بلکہ اگر وہ منافرت پھیلانا چاہے، انتشار پھیلانا چاہے، تباہی کرنا چاہے تو وہ اس ملک میں اپنے 2-3 بیانیے رکھ کے خیبر سے لے کے کراچی تک آگ لگا سکتا ہے۔ چنانچہ اس میں کسی غیر ملکی قوت کا شامل ہو جانا، اس کی انگریس ہو جانا، اس کی رسائی ہونا، وہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ دوسرا طبقہ ہے آپ کے طلباء۔ وہاں پہ یونیورسٹیوں کے اساتذہ جو باہر سے پڑھے آتے ہیں، ان کو اس کام پہ لگایا گیا ہے۔ میں نے آڈیو ٹیپ سنی ہیں ان اساتذہ کی، جب وہ آن لائن پڑھا رہے تھے تو ان کی ریکارڈنگز، بعض بچے جو کہ جن کو شک گزرا انہوں نے ان کی ریکارڈنگ کر کے تو اپنے پیرنٹس وغیرہ کو دی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچوں میں تعلیم کے نام پہ اسلام اور اپنی افواج پاکستان کے خلاف کیا منافرت پھیلا رہے ہیں۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی نہ کسی بہانے اس سوسائٹی کے اندر سرایت کر رہی ہیں، لیکن کسی نے بھی اس کا سد باب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میری اپیل تو صرف عوام سے ہے، کیونکہ ارباب اختیار، ارباب اقتدار، وہ تو اور مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، خدا را اپنے وطن کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ سازش گہری ہے، بہت بڑی ہے، اور اس کو روکنا آپ سب کا ایک اولین فرض ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔